ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں انگلش 8th کے پی کے اس کی یونٹ نمبر 3 جو انوائرمنٹ اس کا سیکنڈ ٹاپک ڈیفارسٹیشن پولوشن میں کروا چکا ہوں۔ ڈیفارسٹیشن اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز اور گرامر کا پورشن آپ کو کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن پہ آتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ورڈ ڈی کا ہے DED جیسے ڈی وارمنگ، اس کے بعد ڈی ہیلوجینیشن، ڈیفارسٹیشن، تو ڈی کا مطلب ہوتا ہے ریموول، ختم کرنا۔ تو ڈیفارسٹیشن جنگلات کے جو خاتمے کا عمل ہوتا ہے جس میں ہم جنگلات کو کاٹتے ہیں، وہاں سے ختم کرتے ہیں، اس کو ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن از دی ڈسٹرکشن آف نیٹو فارسٹ۔ جو جنگلات کے کاٹنے کا عمل ہے وہ تباہی ہے جو ملکی یا دیسی جنگلات ہوتے ہیں، اینڈ ووڈز اور جنگلات کا لکڑیوں کا آن اے لانگ ٹرم بیسز، جو ہے لانگ ٹرم کی بنیاد پہ۔ اٹ از اے ویری سیویئر پرابلم، یہ بڑا شدید مسئلہ ہے، وتھ سیورل کانسیکوینسز، کئی نتائج کے ساتھ، فار دی ایکو سسٹم، ماحولیاتی نظام کے لیے، کیونکہ ایکو سسٹم کے اندر مختلف چیزیں رہتی ہیں، انسان، پرندے، اس کے بعد وائلڈ لائف، تو یہ سب کے لیے خطرہ ہے۔ اٹ ہیپنز، یہ ہوتا ہے، وین، جب ہیومن کٹ ٹریز فار دیئر اون نیڈز، انسان درختوں کو کاٹتا ہے اپنی ضرورت کے لیے۔ ایون اف اٹ از ٹو میٹ ہیومن ریکوائرمنٹس، حتیٰ کہ اگر انسان اپنی ضروریات کے لیے بھی ان کو کاٹ رہا ہے، اٹ کین ناٹ بی جسٹیفائڈ، تو اس کو جو ہے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، بیکاز اٹ پوزز آ سگنیفیکنٹ تھریٹ، کیونکہ یہ سامنا کرواتا ہے سگنیفیکنٹ تھریٹ، ایک خاص خطرے کا، ٹو دا انوائرمنٹس بایو ڈائیورسٹی، ماحول کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے، بایو کہتے ہیں لائف کو، ڈائیورسٹی کہتے ہیں ویریشن کو، مطلب کہ جو حیاتاتی، جو لیونگ تھنگز ہیں، ان کا جو تنوع ہے، تنوع مین انواع و اقسام کی جو چیزیں رہتی ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بایو ڈائیورسٹی جو حیاتاتی تنوع ہے، از کریٹیکل ٹو دا ایکو سسٹم اوور آل ہیلتھ، تو یہ جو ہمارا ماحول ہے اس کی صحت کے لیے، صحت سے مراد کہ یہ ہوا آلودہ نہیں ہوگی، پانی آلودہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فارسٹ آر نیسیسری، جنگلات ضروری ہوتے ہیں، فار مینٹین کرنے کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے، اینڈ سسٹیننگ، اور قابو پانے کے لیے، مطلب برداشت کرنے کے لیے، گلوبل ایکو سسٹم جو عالمی ہے، پوری دنیا کا ماحولیاتی نظام، اس کے لیے جنگلات بہت ضروری ہیں۔ سو وی مسٹ سیف گارڈ دیم، اس لیے ہمیں ان کی لازمی حفاظت کرنی چاہیے۔ مینی لیونگ اسپیشیز، کئی جو ہیں انواع و اقسام جانداروں کی، ریلائی، وہ انحصار کرتی ہیں، آن فارسٹ فار دیئر سروائیول، اپنے زندہ رہنے کے لیے جنگلات پہ انحصار کرتی ہیں۔ دے پرووائڈ ہیومنز ود وائڈ رینج آف گفٹس، یہ جو جنگلات ہیں یہ مہیا کرتے ہیں انسانوں کو ایک وسیع تعداد میں تحفے، دیٹ امپروو اور کوالٹی آف لائف، جو ہمارے معیار زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ تو کئی تحفے پودے ہمیں دیتے ہیں، ان کے بہت سارے فوائد ہیں، کچھ یہاں بھی ہم پڑھیں گے۔ دے ٹیک کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دی ایٹماسفیئر، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ماحول سے لیتے ہیں، مطلب اس کو ختم کرتے ہیں، اینڈ جنریٹ آکسیجن، اور آکسیجن کو پیدا کرتے ہیں، وچ از ریکوائرڈ بائی لیونگ کریچرز، جو زندہ رہنے والی مخلوقات ہیں جیسے انسان، جانور، ان کے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ فوٹو سنتھیسس کا جو پروسیس دن کے وقت ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ پودے ابزارو کر رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں آکسیجن جو ہے ماحول کو دے رہے ہوتے ہیں۔ نیچرل فینامنا آلسو اکاؤنٹ فار ڈیفارسٹیشن، جو قدرتی عمل ہے وہ بھی ڈیفارسٹیشن کا ذمہ دار ہے۔ ولکینک ایرپشن، آتش فشاں کا پھٹاؤ، جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو اس سے جنگلات میں آگ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل کین برن، مثال کے طور پہ جو آتش فشاں کا پھٹنا ہے وہ جلا سکتا ہے دی ووڈ لینڈز، جو جنگلات ہیں اس زمین کو، سراؤنڈنگ دی والکینو، جو والکینو کے ارد گرد ہے۔ سم ادر نیچرل فینامنا آف ڈیفارسٹیشن اور اسٹارمز، کچھ اور قدرتی عوامل جیسے کہ طوفان، فلڈز، سیلاب، اٹیک آف پیراسائٹس، جو طفیلی ہوتے ہیں پیراسائٹ جو ایک مائکرو آرگنزم ہے، یہ جب کسی پودے کے ساتھ لگ جائے تو اس کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ ایک مسلٹو پودا ہے، آکاس بیل، جو جونیپر کے ٹریز ہیں پاکستان کے اندر، بلوچستان میں، ان کو یہ ختم کر رہا ہے۔ اینڈ لائٹننگ، اور جو بجلی پڑتی ہے اس سے بھی جنگل میں آگ لگ سکتی ہے۔ ایگریکلچر اینڈ کیٹل گریزنگ،
وہ جو زراعت اور مویشیوں کے چارے کے لیے ہم چارہ لاتے ہیں are two of the primary causes. یہ دو بنیادی اسباب ہیں آف ڈیفارسٹیشن. کیونکہ جب زراعت کرتے ہیں تو زمین جنگل والی زمین کو کاٹ کے تو اس کو زراعت کے قابل بنایا جاتا ہے، اور جب جانور ہوتے ہیں تو ان کی بھی چارے کے لیے جو ہے جنگلات کو ختم کیا جاتا ہے. ٹو میٹ دی ایور انکریزنگ ڈیمانڈ فار فوڈ، جو بڑھتی ہوئی ہمارا مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے، طلب ہے خوراک کی، تو اس کو پورا کرنے کے لیے فارسٹ ایریا از ریگولرلی ڈسٹرائڈ، جو جنگل کا علاقہ ہے اس کو باقاعدگی سے تباہ کیا جاتا ہے، اینڈ کنورٹیڈ ٹو ایگریکلچرل لینڈ، اور اس کو تبدیل کیا جاتا ہے زرعی زمین میں، وچ کین ان ٹرن بی لنکڈ ٹو اور پاپولیشن، جس کا تعلق کس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ گنجان آبادی کے ساتھ. جب آبادی بڑھے گی تو لوگ اپنے مکان بنائیں گے، اس کے بعد آبادی بڑھے گی تو ان کو کھانا زیادہ چاہیے ہوگا، دودھ گوشت زیادہ چاہیے ہوگا، تو اس کے لیے مال مویشی بھی زیادہ رکھنے پڑیں گے اور گھر بھی بنانے پڑیں گے، تو اس کے لیے جنگلات کا کٹاؤ ہوگا. پام آئل، جو کھجور کا جو تیل نکلتا ہے، لمبر، جو کباڑ ہوتا ہے، سویا بین اینڈ کیٹل آر دی 4 کی کاموڈیٹیز رسپانسیبل فار ٹراپیکل ڈیفارسٹیشن. یہ چار جو ہیں یہ کی اہم اسباب ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں گرم علاقوں میں ڈیفارسٹیشن کے لیے. another major driver of deforestation، ایک اور بڑا ڈیفارسٹیشن کو چلانے والا، مطلب جنگلات کے خاتمے کا جو عمل ہے، وہ ہے کریشن آف گریزنگ لینڈ فار لائف اسٹاک. جو مال مویشی ہیں، لائف اسٹاک کہتے ہیں مال مویشی، تو ان کے جو چارے کے لیے زمین بنائی جاتی ہے، یہ بھی بڑا ذریعہ ہے. فارسٹ ایکٹ ایز کاربن سنکس بائی ابزارونگ ایٹماسفیئرک کاربن ڈائی آکسائڈ. فارسٹ جب مانے جاتے ہیں وہ کام کرتے ہیں کاربن کو ابزارو کرنے کے لیے، مطلب کاربن کو ختم کرنے کے لیے. کیسے؟ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارو کرتے ہیں ڈیورنگ فوٹوسینتھیسس کے عمل میں. بیکاز کاربن ڈائی آکسائڈ از اے گرین ہاؤس گیس، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گرین ہاؤس گیس ہے جو گلوبل وارمنگ کا سبب بنتی ہے. پوری دنیا میں ٹمپریچر جو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک بڑا رول ہے. ڈیفارسٹیشن کنٹریبیوٹس، جنگلات کی کٹائی کا عمل اپنا حصہ ڈالتا ہے ڈائریکٹلی، سیدھا، ٹھیک ہے، ٹو دا گرین ہاؤس افیکٹ پر، اینڈ ایز اے رزلٹ، اور بدلے میں گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. ٹری روٹس ٹینڈ ٹو اٹیچ ٹو دا سائل بیڈ راک. جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو سب سے زمین کا نیچے والا حصہ ہے، مطلب کہ جہاں سے پتھر آ جاتے ہیں، بیڈ راک، یہاں پہ میں ساتھ پکچر بھی اٹیچ کر دیتا ہوں بیڈ راک کی، آپ نے دیکھ لینی ہے، تو وہاں تک وہ جاتی ہیں. اسٹرینتھننگ دی سائل، وہ مٹی کو مضبوط کرتی ہیں. ایڈیشنلی، اضافی جو کام یہ کرتی ہیں کہ پلانٹ لٹر، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے پودوں کا، مطلب جو پتے گرتی ہیں، ٹہنیاں گرتی ہیں زمین پہ، پروڈیوسڈ بائی ٹریز پروٹیکٹس دی سائل سرفیس، جو درختوں سے گرتی ہیں وہ زمین کی سطح کو محفوظ کرتی ہیں. یہ جو کوڑا کرکٹ درختوں سے ٹہنیاں یا پتے گرتے ہیں. when trees are removed، جب درختوں کو ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، the soil becomes prone to erosion، تو جو زمین ہوتی ہے وہ پھر سامنا کرتی ہے کس چیز کا؟ اوریجن کا، زمین کی کٹائی کا. جہاں پہ جنگلات نہیں ہوں گے، پودے نہیں ہوں گے، وہ زمین کا حصہ پانی کے ساتھ بہہ جائے گا. لینڈ سلائڈز آر فریکوینٹلی ایسوسیٹیڈ ود سلوپ ٹیرین. جو لینڈ سلائڈز ہوتی ہیں وہ کس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں؟ جو سلوپ ڈلوان قسم کے ٹرین ہوتے ہیں، مطلب کہ زمین ہوتی ہے بالکل سلوپ بنی ہوئی، وہاں سے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. وہاں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ پودے نہیں ہوتے. وچ کین ایکسپلینڈ بائی لاس آف سائل ایروجن، جو کہ بیان ہو سکتا ہے کہ یہاں سے زمین کی کیا ہو رہی ہے؟ لاس ہو رہا ہے. ایڈیشن، تو کیونکہ زمین کی پکڑ نہیں ہے، وہاں پہ پودے نہیں ہیں، تو زمین بالکل فری ہے، تو وہاں سے پھر مٹی ہوتی ہے، تو مٹی پانی کے ذریعے نیچے آ جاتی ہے. کازڈ بائی دی ایبسنس آف ٹریز، جو سبب کس کی وجہ سے بنتا ہے؟ پودوں کی، درختوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے. نیچرل ڈیزاسٹرز، قدرتی آفات، سچ ایز فلڈز، جیسے کہ سیلاب، ایمپلیفائی دی ایکسٹینٹ آف ایروجن، وہ جو حد ہوتی ہے زمین کے کٹاؤ کی اس کو بڑھاتے ہیں. نوٹ دیٹ دا پلانٹ لیٹر فاؤنڈ آن فارسٹ سرفیس ہیلپ ریڈیوس دی اماؤنٹ آف سائل واشڈ اوے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو پلانٹ، جو پودے ہوتے ہیں، ان کا کوڑا کرکٹ جو گرتا ہے، پتے یا ٹہنیاں وغیرہ، تو وہ زمین کی سطح کو ساتھ بہنے سے بچاتے ہیں. اگر وہ گرے ہوئے ہوں گے تو اس سے زمین جو ہے بیگ کے نیچے نہیں جائے گی پانی کے ساتھ جب سیلاب آئے گا. تو فارسٹس آر ہوم ٹو اے ڈائیورس رینج آف اسپیشیز، جنگلات جو ہوتی ہیں گھر ہوتی ہیں انواع و اقسام کی اسپیشیز کا. ٹراپیکل رین فارسٹ آر thought to have the most diverse ecosystem in the world.
جو گرم علاقوں میں جنگلات ہوتے ہیں تو وہ مانے جاتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے زیادہ سپیشیز دنیا کی رہتی ہیں مختلف اقسام کی۔ ڈیفارسٹیشن از اے سگنیفیکنٹ ڈینجر ٹو دا بایو ڈائیورسٹی۔ جو جنگلات کے کٹاؤ کا عمل ہے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ خطرہ ہے انواع و اقسام کے لیے، حیاتیاتی تنوع کے لیے۔ لوکلی اگر ہم مقامی سطح پہ دیکھیں، فارسٹ ایریا ریمووڈ مائٹ لیڈ ٹو اے ریڈکشن ان دا نمبر آف سرٹن اسپیشیز، کہ اگر جنگلات کے ایریا کو ہٹایا جائے تو وہاں جو رہنے والی اسپیشیز ہیں وہ بھی وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب جنگلوں میں جو ہے بہت ساری قسم کی اسپیشیز رہتی ہیں، اگر جنگل نہیں ہوں گے تو وہاں پہ پھر وہ رہیں گی بھی نہیں۔ However تاہم on a global basis deforestation can lead to the extinction of some desirable species۔ اگر یہ پوری عالمی سطح پہ اگر یہ ڈیفارسٹیشن ہوگی تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ ڈیزائریبل جو پسندیدہ ہوتی ہیں اسپیشیز، ان کے خاتمے کا یہ سبب بن سکتا ہے۔ Every year around 50,000 species including plants, animals and insects are lost due to deforestation۔ ہر سال تقریباً 50,000 انواع اقسام کی مخلوقات جس میں پودے، جانور اور کیڑے مکوڑے ختم ہو رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے۔ According to studies، مطالعے کے مطابق approximately 40% of all plants and animal species، تقریباً 40% جو ہے جانوروں اور پودوں کی اقسام ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جو جنوب مشرقی ایشیا میں ول بیکم ایکسٹنکٹ تھرو آؤٹ دی 21st سینچری۔ یہ جو 21ویں صدی ہے اس کے خاتمے تک یہ تقریباً 40% جو ہے پودے اور جانوروں کی اقسام ختم ہو جائیں گی۔ کس کی وجہ سے؟ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے۔ دی کانسیکوینسز آف لارج اسکیل بایو ڈائیورسٹی لاس آر ڈیفیکلٹ ٹو فور سی بٹ دے آر کوائٹ لائکلی۔ جو اس کے نتائج ہیں بڑے پیمانے پر ان کو پہلے سے جان لینا تو مشکل ہے، لیکن یہ ایسا ہوگا۔ فارسٹ کور 31% آف دی ارتھ سرفیس۔ جو جنگلات ہیں وہ تقریباً 31% جو زمین کا رقبہ ہے، سرفیس ایریا ہے، اس کو کور کرتے ہیں۔ اراؤنڈ 4.06 بلین ہیکٹرز، تقریباً 4 ارب ہیکٹرز۔ تو ایک ہیکٹر جو ہے یہ یونٹ ہے ایریا کو نکالنے کی، اس کے اندر 10,000 اسکوائر میٹر ہوتے ہیں ایک ہیکٹر کے اندر۔ اونلی 18% آف دی ورلڈز فارسٹ آر پروٹیکٹیڈ۔ اور صرف 18% جو دنیا کے جنگلات ہیں وہ محفوظ ہیں اگینسٹ ڈسٹرکشن، استبائی کے خلاف۔ سنس 1990 1990 سے اراؤنڈ 420 ملین ہیکٹرز آف فارسٹ ہیو گان، تقریباً 420 ملین ہیکٹر جو جنگل ہے وہ جا چکا ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، بٹوین 1990 اینڈ 2010، 1990 سے 2010 کے درمیان، این ایوریج 15.5 ملین ہیکٹرز آف فارسٹ ور لاسٹ، تقریباً 15.5 ملین ہیکٹر جو جنگل ہے وہ ہم کھو چکے ہیں۔ بٹوین 2010 اینڈ 2015، 2010 اور 15 کے درمیان 12 ملین ہیکٹرز آف فارسٹ ور لاسٹ ایچ ایئر، تو 12 ملین ہیکٹر جنگل جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، مطلب کہ اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ ریپرزینٹنگ اے 22.58% ڈکریز فرام 1990 ٹو 2010۔ تو اس سے میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ تقریباً 22.5% کمی آئی ہے 1990 سے 2010 کے درمیان۔ بٹوین 2015 اینڈ 2020 10 ملین ہیکٹرز آف فارسٹ وار برنڈ ایچ ایئر، تو 10 ملین جو ہیکٹر جنگل ہے وہ جلایا گیا ان 5 سالوں کے درمیان۔ ریپرزینٹنگ اے 35.48% ڈکلائن فرام 1990 ٹو 2010۔ تو یہ ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ 35.5% جو کمی آئی ہے وہ 1990 اور 2010 کے درمیان، اینڈ 16.67% ڈکلائن فرام 2010 ٹو 2015، اور 16.5% تقریباً کمی آئی ہے 2010 سے 15 کے درمیان۔ ایوری منٹ، ہر منٹ میں 2400 ٹریز آر فیلڈ، تو ہر منٹ میں جو ہے 2400 درخت گرے۔ another 3 ہیکٹرز آف فارسٹ، تقریباً 3 ہیکٹر جنگل اور مزید will have been cleared، وہ صاف ہو جائے گا by the time you finish reading this phrase، جب تک جو ہے آپ اس فریز کو پڑھنا مکمل کریں گے۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی فریز آپ نے پڑھی ہے اس پڑھتے پڑھتے آپ کے 3 ہیکٹر فارسٹ ہے پوری دنیا میں وہ کٹ جائے گا۔ آفٹر پاکستان اٹینڈ انڈیپینڈنس ان دا لیٹ 1940s، تو 1940 کی جو دہائی تھی، مطلب 1947 میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی، ووڈز کورڈ 33% آف دی کنٹری، جنگلات نے 33% پاکستان کے ایریا کو گھیرا ہوا تھا۔ ہاویور تاہم، اکارڈنگ ٹو منسٹری آف کلائمیٹ چینج، جو ہماری ماحولیاتی تبدیلی کی جو وزارت ہے اس کے ڈیٹے کے مطابق
2015 میں بیئرلی 5% آف دی کنٹری ناؤ ہیز ٹری کور. تو بمشکل، بیئرلی کہتے ہیں ہارڈلی، بمشکل 5% جو ہمارے رقبے پہ ہے صرف جنگل ہے. اکارڈنگ ٹو سم نان گورنمنٹل اسیسمنٹس، جو نان گورنمنٹل مطلب کہ جو حکومتی یہ ذرائع نہیں ہوتے، انہوں نے جو جائزہ لیا ہے یا تعین کیا ہے، پریزنٹ فارسٹ کور از ایکچولی لوور ایٹ 3%، کیونکہ یہ 5% تو 2015 کا اعداد و شمار ہیں. ابھی اپڈیٹڈ جو پاکستان میں صرف 3% حصے میں جنگل ہے. آفٹر ایئرز آف ڈیفارسٹیشن، جنگلات کے خاتمے کے سالوں بعد، پاکستان گورنمنٹ از فوکسنگ آن لارج اسکیل ایفارسٹیشن. ایفارسٹیشن ڈیفارسٹیشن کا اپوزٹ ہے. ڈیفارسٹیشن جنگلات ختمہ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ایفارسٹیشن کہتے ہیں جنگل بنانا. تو پاکستان نے تو بڑی تباہی مچائی، لیکن اب اس کی طرف سوچ شروع ہوئی ہے. سنس جون 2015 کے جون کے بعد دی بلین ٹری سونامی، جو بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ KPK کے اندر بھی یہ سٹارٹ ہوا تھا، عمران خان نے سٹارٹ کیا تھا. تو وہ ہیز بین اسٹرائیونگ، وہ جدوجہد کر رہا ہے ٹو سیو پاکستان فارسٹ، پاکستان کے جنگل کو بچانے کے لیے، ان 2 ways، 2 طریقوں سے. ٹو پریونٹ فیوچر ڈیفارسٹیشن، مستقبل کے ڈیفارسٹیشن کو محفوظ کرنے کے لیے، اینڈ ٹو ریپیئر پاسٹ ہارم، اور جو ہمارا ماضی میں نقصان ہوا ہے، بائی پلانٹنگ سیپلنگز، جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں، نوہیز ہوتے ہیں، نئے پودے، ان کو پلانٹ کر کے. تو یہ جو ہم اس سونامی سٹارٹ ہوئی تھی بلین ٹری سے، 2 فائدے ہوں گے. ایک تو مستقبل میں ڈیفارسٹیشن نہیں ہوگی، اور دوسرا جو پچھلا نقصان ہے ہمارا اس کی بھرپائی ہوگی. 250 ملین سیپلنگز ہیو بین پلانٹڈ ان KPK. خیبر پختونخوا میں تقریباً 250 ملین چھوٹے پودے لگائے گئے ان لاسٹ ایئر، گزشتہ سال، گریٹلی ایکسیڈنگ دی ایوریج اینول کاؤنٹ آف 20 ملین، جو کہ یہ بڑھ رہی ہے اوسطاً اگر دیکھا جائے تو سال میں 20 ملین. اس کے بعد یہاں پہ ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں، تو یہ میں کوشچن آپ کو لاسٹ میں کرواؤں گا. اس سے پہلے ہم جو فل ان دی بلینکس ہیں اور آگے کچھ گرامر کا پورشن ہے وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ساری جو ایکسرسائز ہم نے پڑھی ہے، ٹرانسلیشن کی ہے، اسی کے اندر سے یہ MCQs فل ان دی بلینکس اٹھائی گئی ہیں. اونلی 18% آف دی ورلڈز فارسٹ آر پروٹیکٹڈ اگینسٹ ڈسٹرکشن. تو پہلی بلینک میں 18 آ جائے گا، 18%. دوسرے میں ایوری منٹ، ہر سال 2400 جو درخت ہیں وہ گر رہے ہیں، تو 2400 آنسر. ایوری ایئر اراؤنڈ 50,000 اسپیشیز، ہر سال تقریباً 50,000 انواع و اقسام کے، چاہے پودے، جانور یا کیڑے مکوڑے ہوں، وہ ختم ہو رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے. فارسٹ ایکٹ ایز کاربن سنک، تو کاربن کو جذب کرنے کا، ختم کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ جنگلات. فارسٹ کور 31% آف دی ارتھ سرفیس، تو جنگلات نے تقریباً 31% جو حصہ ہے زمین کا وہ گھیرا ہوا ہے، وہ بنتا ہے 4.06 بلین ہیکٹرز. اس کے بعد لاسٹ ہے بٹوین 2010 اینڈ 2015، 2010 اور 2015 کے درمیان 12 ملین ہیکٹر جو فارسٹ تھا وہ ہر سال جو ہے وہ ضائع ہوا ہے، جو کہ بنتا ہے 22.58%، کم 1990 سے 2010 کے درمیان. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تو یہاں پہ کوشچن دیے گئے ہیں یوز آف لینگویج کے. ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے، وہ کاز ہے، مطلب کہ یہ سبب ہے. ہم نے لکھنا ہے افیکٹ، اس کا اثر کیا ہوگا، اور پھر افیکٹ اور کاز کو ملا کے ایک سینٹینس بنانا ہے. تو ایک تو یہاں پہ سالوڈ ہے، کیا ہے؟ پیپل آر کٹنگ دی ٹریز، یہ کاز ہے، سبب ہے کہ لوگ درخت کاٹ رہے ہیں. تو اس کا افیکٹ کیا ہے؟ دیئر ول بی فلڈ ایوری ویئر، تو ہر طرف کیا ہوگا؟ سیلاب ہوگا. یہ اس کا اثر ہے درخت کاٹنے کا. تو سینٹینس دونوں کو ملا کے بنے گا دیئر وار فلڈ ایوری ویئر، یہاں پہ جو ہے سیلاب ہوگا ہر جگہ، ڈیو ٹو کٹنگ آف ٹریز، کس کی وجہ سے؟ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے، درختوں کی کٹائی کی وجہ سے. نیکسٹ ہے پیپل آر ڈمپنگ ٹریش ایوری ویئر، لوگ جو ہیں وہ ڈھیر لگا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں گند کو ہر جگہ پہ. تو اس سے کیا ہوگا؟ انوائرمنٹ از پولوٹنگ، ماحول آلودہ ہو رہا ہے، یہ اس کا افیکٹ ہے. جب میں ایک سینٹینس میں لکھوں تو لکھوں گا انوائرمنٹ از پولوٹنگ، انوائرمنٹ آلودہ ہو رہا ہے، ڈیو ٹو ڈمپنگ آف ٹریش ایوری ویئر، تو یہ جو ٹریش پھینکا جا رہا ہے اس کی وجہ سے. نیکسٹ ہے سی، ٹاکسک ویسٹ واز ڈمپڈ ان سیز، ریورز یا اسٹریمز. جو ٹاکسک زہریلی فضلہ ہوتا ہے، جیسے ہم ہربیسائڈ، انسیکٹیسائڈ، یہ دوائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور ان کو پانی میں پھینک دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیمیکل لگے ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں، وہ سمندر دریا میں جب پھینکے جاتے ہیں تو یہ کاز ہے. اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ افیکٹ ہے پلوٹس واٹر، پانی کو آلودہ کرتا ہے، ہارم ایکویٹک لائف،
جو آبی زندگی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ سینٹینس ایسے بن جائے گا واٹر از پلیوٹنگ اینڈ ایکویٹک لائف از ان ہارمفل کنڈیشن، پانی آلودہ ہو رہا ہے اور آبی زندگی جو ہے وہ نقصان دہ حالت کے اندر ہے، جس کو نقصان ہو سکتا ہے ڈیو ٹو ٹاکسک، آگے سارا جملہ اوپر سے آپ نے دیکھ کے لکھ لینا ہے، ڈیو ٹو ٹاکسک ویسٹ واز ڈمپڈ ان سیز۔ نیکسٹ ہے کاز مور پیپل آر یوزنگ پولیتھین بیگز، زیادہ لوگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں پلاسٹک کے بیگز یا پولیتھین بیگز، تو اس کا افیکٹ یہ ہے کہ ڈرینز آر کلاگنگ، جو نالیاں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے آگے یہ شاپر جب آ جاتے ہیں، یہ بیگز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ پلاسٹک کے بیگ کی وجہ سے نالیاں بند ہو جاتی ہیں، اینڈ ہارمنگ انوائرمنٹ، اور ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کون؟ یہ پولیتھین بیگز۔ تو جب اس کا سینٹینس بنائیں گے ڈرینز آر کلاگنگ ڈیو ٹو یوز آف پولیتھین بیگز، نالیاں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ پولیتھین کے بیگ کے استعمال کی وجہ سے۔ لاسٹ ہے جو مینی کارز آر ریلیزنگ کاربن مونوکسائڈ، کئی جو گاڑیاں ہیں موٹر کار وہ ریلیز کر رہی ہیں، خارج کر رہی ہیں کاربن مونوکسائڈ۔ جب انکمپلیٹ کمبسچن ہوتی ہے، مکمل آکسیجن موجود نہیں ہوتی، تو اس وقت کاربن ڈائی آکسائڈ کے بجائے کاربن مونوکسائڈ ہوا میں جاتی ہے۔ تو اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ ایئر از پلیوٹنگ اینڈ کازنگ النیس، ہوا آلودہ ہو رہی ہے اور سبب بن رہی ہے کس کا؟ بیماریوں کا۔ سینٹینس اس طرح سے بنے گا ایئر از پلیوٹنگ ڈیو ٹو ریلیز آف کاربن مونوکسائڈ بائی کارز، ہوا آلودہ ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ کاربن مونوکسائڈ کے اخراج کی وجہ سے، جو کہ گاڑیوں سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو گرامر کا پورشن ہے وہ تو مکمل ہوا ہے، اب ہم چلتے ہیں ایکسرسائز جو کوشچن آنسر ہیں ان کی طرف۔ تو اس کے کوشچن آنسر ہیں، جو فرسٹ کوشچن ہے واٹ آر دی موسٹ امپارٹنٹ کازز آف ڈیفارسٹیشن، جو سب سے اہم اسباب ہیں ڈیفارسٹیشن کے وہ کیا ہیں، کہ کیا وجہ ہے ڈیفارسٹیشن کی؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا دی موسٹ امپارٹنٹ کازز آر ٹمبر ایکسٹریکشن، جو لکڑی ہوتی ہے چاہے جلانے کے لیے ہو یا فرنیچر کے لیے یا چھت بنانے کے لیے، کسی کام کے لیے بھی ہم لاتے ہیں ٹمبر کو، تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا ہے کنورژن آف فارسٹ لینڈ انٹو ایگریکلچرل لینڈ، کہ جنگل کی زمین کو کس میں بدلنا؟ زرعی زمین میں۔ کریشن آف گریزنگ لینڈ فار لائف اسٹاک، جو ہے مال مویشیوں کے لیے چارے کی زمین بنانا۔ اسٹارمز اینڈ فلڈز، طوفان اور سیلاب۔ انویژن آف پیراسائٹ، جب حملہ ہو جاتا ہے پیراسائٹس کا تو وہ بھی پودے کو یا جنگلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور آخری جو اس کا ریزن ہو سکتا ہے، کاز ہو سکتا ہے، وہ فارسٹ فائرز، جنگل میں جب آگ لگ جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان لگائے یا قدرت کی طرف سے لائٹننگ ہو، بجلی پڑے، اس سے بھی لگ سکتی ہے، تو یہ سارے کازز ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے ہاؤ ڈز ڈیفارسٹیشن افیکٹ دی انوائرمنٹ، جو ڈیفارسٹیشن ہے یہ ماحول پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈیفارسٹیشن نیگیٹیولی امپیکٹس، جو ڈیفارسٹیشن ہے وہ منفی اثرات چھوڑتی ہے اور انوائرمنٹ، ہمارے ماحول پہ۔ اٹ کازز کلائمیٹ چینج، یہ ماحولیاتی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ ڈیزرٹیفیکیشن، ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرا کو، تو سیراب بننے کا یہ سیراب بن سکتا ہے، اس پہ ماحول پہ یہ اثر ہو سکتا ہے کہ جب جنگل ختم ہوگا تو صحرا بن جائے گا۔ انکریز ان گرین ہاؤس گیسز، گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ سائل ایریجن، زمین کی کٹائی۔ لینڈ سلائڈز، وائلڈ لائف ایکسٹنکشن، جنگلی جو حیاتات ہیں ان کا خاتمہ۔ اینڈ فوڈ انسیکیورٹی، اور خوراک کو خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو پودے ہیں وہ پروڈیوسر ہوتے ہیں، وہ ہی تمام خوراک پوری دنیا کے لیے بناتے ہیں، اگر وہی ختم ہو جائیں گے تو خطرہ ہوگا ہمیں خوراک کا۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے واٹ از دی رول آف انڈیویجولز ٹو کنٹرول ڈیفارسٹیشن، کہ ایک انفرادی بندے کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس ڈیفارسٹیشن کو قابو کرنے کے لیے؟ تو وہ رول کیا ہے کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں۔ پلانٹنگ ٹریز، درخت لگا سکتے ہیں۔ ناٹ برننگ فائر ووڈ ایکسیسیولی، کہ زیادہ جو ہے لکڑی کو نہ جلائیں۔ یوزنگ لیس پیپر، جو ہے پیپر چونکہ سیلولوز سے بنتا ہے پودوں کے، اور جب پودے کاٹے جائیں گے تو پیپر بنے گا، اس لیے کم پیپر استعمال کریں تاکہ درختوں کی کٹائی کم ہو۔ پروٹیکٹنگ ٹریز اینڈ وائلڈ لائف ان سراؤنڈنگ، درختوں کی حفاظت کریں اور جنگلی حیاتات کی اپنے ارد گرد۔ یوزنگ ریسائیکلڈ پیپر پروڈکٹس، تو ایسی پیپر کی پروڈکٹس استعمال کریں جو دوبارہ ری سائیکل ہو سکیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈز ڈیفارسٹیشن افیکٹ بایو ڈائیورسٹی، تو جو حیاتاتی تنوع ہے، مختلف قسم کے جاندار رہتے ہیں، تو ان پہ کیا اثر انداز ہوتی ہے ڈیفارسٹیشن؟ فارسٹ آر ہوم ٹو اے ڈائیورس رینج آف اسپیشیز، کیونکہ وہ تمام قسم کی اسپیشیز جو ہیں وہ زیادہ تر جنگلات میں رہتی ہیں۔ ڈیفارسٹیشن مائٹ لیڈ ٹو اے ریڈکشن ان دا نمبر آف سرٹن اسپیشیز، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کمی کا باعث بنے
کئی جو ہے وہ اسپیشیز کے لیے. ایوری ایئر ہر سال اراؤنڈ 50,000 اسپیشیز آر لاسٹ. جیسے کہ ہم نے سبق میں ہی پڑھا ہے کہ ہر سال 50,000 انواع و اقسام کے جاندار یا جانور وہ ختم ہو رہے ہیں ڈیو ٹو ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے. اس کے بعد لاسٹ جو اس کا کوشچن ہے وہ ہے واٹ رول کین دی گورنمنٹ اینڈ ادر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز پلے ٹو کنٹرول ڈیفارسٹیشن. کہ جو حکومت ہے اور دوسری انتظامی اعلیٰ احکام ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں جنگلات کی کٹائی کو روکنے کے لیے. تو کچھ رولز وہ ادا کر سکتے ہیں، پوائنٹس میں نے لکھ دیے ہیں یہاں پہ. انٹروڈیوس پالیسیز ٹو لمٹ ڈیفارسٹیشن کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے وہ پالیسیز متعارف کرا سکتے ہیں. امپلیمنٹ اسٹرکٹ لاز، تو عمل درآمد کروا سکتے ہیں سخت قوانین کا. ٹو پروٹیکٹ فارسٹ ایریا، جنگل کے جو رقبہ ہے اس کو بچانے کے لیے. اسپریڈ اویئرنیس امانگ دی پیپل، جو ہے پھیلائیں آگاہی لوگوں کے درمیان مختلف ذریعوں سے، اخبار کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں شعور پیدا کریں، آگاہی پیدا کریں. لاسٹ پوائنٹ ہے انویسٹ ان ڈیفارسٹیشن، جو ہے ڈیفارسٹیشن نہیں ایفارسٹیشن، یہاں پہ میں نے ڈی لکھ دیا ہے. ایفارسٹیشن میں انویسٹ کریں، مطلب نئے جنگل بنانے میں انویسٹ کریں. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری یونٹ نمبر 3 کا ٹاپک نمبر 2 جو ہے ڈیفارسٹیشن مکمل ہو چکا ہے. ایکسرسائز، ٹرانسلیشن اور ساتھ ہی ساتھ گرامر کا پورشن. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ آگے سیکھتے بھی رہیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.